اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا۔ سورہ مزمل آیت نمبر 12، 13 اور 14 ابھی آپ نے سنی۔ سورۃ المزمل قرآن پاک کی 73rd سورہ ہے اور یہ 29th پارے میں ہے۔ آیت نمبر 12 till 14 کا ترجمہ: بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی آگ ہے، اور گلے میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے، جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھرائیں گے اور پہاڑ ریت کا بہتا ہوا ٹیلا ہو جائیں گے۔ ان آیات میں یہ فرمایا گیا کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جھٹلایا، ان کے لیے ہمارے پاس آخرت میں لوہے کی بھاری بیڑیاں ہیں، جو کہ ذلیل کرنے اور عذاب دینے کے لیے ان کے پاؤں میں ڈالی جائیں گی، اور بھڑکتی آگ ہے جس میں انہیں جلایا جائے گا، اور گلے میں پھنسنے والا کھانا ہے جو نہ حلق سے نیچے اترے گا اور نہ حلق سے باہر آ سکے گا، اور ان چیزوں کے علاوہ ان کے لیے ایسا دردناک عذاب ہے جس کی حقیقت کوئی نہیں جان سکتا۔ قیامت کے دن کافروں کے لیے تیار کیے گئے عذاب کے بارے میں پڑھ یا سن کر ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں اللہ پاک کا خوف پیدا کرے۔ یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی قاری سے یعنی پڑھنے والے سے یہ آیت سنی، ان لدینا انکالا وجحیما، سورہ مزمل کی آیت نمبر 12۔ تو اللہ کے خوف سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی۔ مروی ہے کہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعین میں سے ہیں، اور ایک قول کے مطابق تمام تابعین میں سب سے افضل بھی ہیں، اور تابعی اس بزرگ کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے بحالت ایمان کسی صحابی کی زیارت کی اور ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوا۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ روزے کی حالت میں تھے۔ شام کے وقت جب ان کے سامنے کھانا پیش کیا گیا تو انہیں یہی آیت یاد آ گئی، سورہ مزمل کی آیت نمبر 12۔ تو آپ نے فرمایا کہ کھانا اٹھا لو۔ دوسری رات پھر کھانا پیش کیا گیا، پھر یہی آیت یاد آ گئی، فرمایا کھانا اٹھا لو، اور تیسری رات بھی اسی طرح ہوا۔ اور حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور چند دیگر بزرگوں کو اس بات کی خبر دی گئی، وہ تشریف لائے اور مسلسل حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ کو کھانے کا کہتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے ستو کا صرف ایک گھونٹ پیا۔ اس قدر آپ پر اس آیت کو پڑھ یاد کر کے خوف خدا کا غلبہ طاری ہو گیا۔ سورہ مزمل کی آج کی جو 3 آیتیں آپ نے سنی ہیں، اس میں سے تیسری آیت یعنی آیت نمبر 14، جس میں فرمایا گیا کہ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھرائیں گے اور پہاڑ ریت کا بہتا ہوا ٹیلا ہو جائیں گے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس دن
زمین اور پہاڑ اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور جلال سے تھر تھرائیں گے، اور پہاڑ اپنی سختی اور بلندی کے باوجود تھر تھرانے کی شدت کی وجہ سے ریت کا بہتا ہوا ٹیلا ہو جائیں گے، اور وہ قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنا خوف بھی نصیب کرے، اور اپنے عذابوں سے بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فیضان سنت سے انشاءاللہ کچھ مدنی پھول ہم حاصل کریں گے، اور آج کے یہ مدنی پھول منقے کے بارے میں۔ منقہ دس مین گریپس آف بگ سائز، جو ڈرائی گریپس ہوتے ہیں بڑے سائز کے، ان کو منقہ کہتے ہیں۔ اور منقے کے حدیث پاک کے اندر فائدے بیان ہوئے، چنانچہ ایک روایت میں یہ فرمایا کہ منقہ کھاؤ، یہ بہترین کھانا ہے۔ منقہ اعصاب یعنی نروز کو مضبوط کرتا، کمزوری کو دور کرتا، غصے کو ٹھنڈا کرتا، بلغم کو دور کرتا، چہرے کی رنگت نکھارتا اور منہ کو خوشبودار کرتا ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی روایت کردہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ منقہ یعنی گریپس آف بگ سائز، ڈرائی گریپس، یہ کمزوری کو دور کرتا، مزاج کو خوشگوار بناتا، سانس کو خوشبودار کرتا اور غم کو دور کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ریزنز، کشمش بھگوئی جاتی تھی، اس کو پانی کے اندر ڈال دیتے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا پانی اس روز سیم ڈے، نیکسٹ ڈے، اور سم ٹائم اس سے بھی اگلے دن شام تک نوش فرماتے تھے۔ اس کے بعد اس کے بارے میں حکم فرماتے تو خادمین اسے پی لیتے یا اسے بہا دیا جاتا، کیونکہ زیادہ دیر تک اگر ریزنز پانی کے اندر رہیں تو اس میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے۔ تو منقہ دوا بھی ہے اور غذا بھی۔ مشہور محدث حضرت سیدنا امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو احادیث مبارکہ حفظ کرنے کا، میمورائز کرنے کا شوق ہو تو وہ مناسب مقدار میں منقہ کھائے۔ منقے بیج سمیت بھی کھا سکتے ہیں، بلکہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منقے کے بیج معدے کی اصلاح کرتے ہیں۔ منقے چند گھنٹے پانی میں بھگو کر رکھ دیجئے، پھر اس کا چھلکا اتار کر گودا نکال لیجئے، اور منقے کا گودا پھیپھڑوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند اور پرانی کھانسی کے لیے مفید ہے۔ اور کرونا وائرس میں بھی زیادہ ایفیکٹ غالباً پھیپھڑوں پر ہی ہوتا ہے کہ سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ تو جو منقہ ہے اس کا گودا یہ پھیپھڑوں کے لیے فائدہ مند ہے، گردہ مثانے کے درد کو مٹاتا، جگر اور تلی کو طاقت دیتا، پیٹ کو نرم کرتا، معدے کو مضبوط کرتا اور ہاضمہ درست کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص کھانسی کا مرض میں مبتلا ہو، کفنگ ہو رہی ہو اس کو، تو روزانہ کشمش کے ریزنز کے 40 دانے، 40 پیس آف ریزنز، اور اگر موافق آتے ہوں تو ڈبل کر لیں، 80 دانے، اور 3 ایلمنٹس، 3 عدد بادام، ان کو لے کر اس پر 11 ٹائم درود شریف پڑھ کر دم کر لیجیے اور ان کو کھا لیجیے۔ اس کے اوپر 2 گھنٹے تک پانی نہ پئیں تو انشاءاللہ کھانسی میں بہت فائدہ ہوگا، بلغم نکلے گا اور مزید نہیں بنے گا۔ اور بہت چھوٹے بچوں کے لیے حسب ضرورت مقدار کم بھی کی جا سکتی ہے، اور تا حصول شفا علاج جاری رکھا جائے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ جو روزانہ سرخ منقے 21 کھا لیا کرے وہ ان تمام بیماریوں سے محفوظ رہے گا جن سے خوف زدہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
بعد فجر جو ہمارے ہاں شجرہ پڑھا جاتا ہے تو اس میں اللہ کے نیک بندوں، بزرگوں، صحابہ کرام، اولیاء کرام کا ذکر ہے، اور جہاں پر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو حدیث پاک میں ہے تنزل الرحمت عند ذکر الصالحین، جہاں پر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ان کا ذکر خیر بھی رحمت کے نزول کا سبب ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کی برکت سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ وصلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے مساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید با صفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے، بلفرحہ کا صدقہ کر غم کو فرحہ دے حسن و سعد، بلحسن اور بو سعید سادزہ کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صحلے کا صدقہ صالح و منصور رکھ، دے حیات دی محیی جاں فضا کے واسطے، تور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا، دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیاد روح ایماں کو جمال، شاہ زیاں مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے، خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دین بدر الاولیاء کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوز جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، یا خدا عطار اور احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیاں کدے چھے عین اس علم و عمل، عفو عرفاں عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ کریم ان مشائخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ عشق مصطفیٰ کا مدینہ بنا دے، آمین۔ آپ کا نام؟ محمد کامران۔ اے مولا کریم ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ یا اللہ کریم مسلمانوں کو بیماریوں، قرض داریوں، بے روزگاریوں، بے اولادیوں، جھوٹے مقدموں، گھریلو ناچاکیوں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو، ہمارے تمام اہل خانہ کو نیکیوں والی، عافیت والی، صحت و سلامتی والی، خوشیوں والی، خوشحالی والی، امن و سکون والی طویل زندگی عطا فرما۔
ربنا تقبل منا هذه صلاة الفجر مع جماعة المسلمين اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. یا اللہ کریم ہمارے جتنے بھی عزیز رشتہ دار بحالت ایمان دنیا سے رخصت ہو گئے ان تمام مرحومین کی بے حساب بخشش فرما. ہمارے کامران بھائی کے والد محترم اور ان کی ہمشیرہ صاحبہ کی بے حساب مغفرت فرما. یا اللہ کریم ان کو بے حساب جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما کے اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. ہمارے جتنے بھی عزیز رشتہ دار بیمار ہیں ان تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عطا فرما. حاضرین میں سے جس جس کے بھی عزیز رشتہ دار بیمار ہوں، ہاسپٹلس میں ایڈمٹ ہوں، گھروں میں بیمار ہوں، اے مولا کریم ان تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما، تمام کو شفائے کاملہ عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ و خاتم انبیائہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین.